کی حفاظت پر جنت کا وعدہ سنایا گیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی آپ کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دیں، ایک عیب پر پردہ ڈالیں، کل اللہ قیامت کے دن آپ کے بہت سارے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ ایک مومنانہ خصلت ہے کہ اپنے عیوب کو دیکھنا اور دوسروں کی اچھائی کو بیان کرنا، دوسروں کی کوالٹیز کو بیان کرنا، تاکہ سامنے والے بندے کے دل میں اس مومن کی محبت پیدا ہو جائے۔ مثلا آپ ایک عالم ربانی کی یہ خوبی بیان کریں کہ صاحب ہم تو 50 سال کی عمر میں نماز شروع کی، لیکن یہ مولانا صاحب 5 سال کی عمر میں جب سے مدرسہ گئے تب سے یہ نماز کے عادی ہو گئے۔ ان کو ڈنڈا لے کر فجر کے وقت میں جگانے والے استاذ ان کے مدرسے میں تھے، اور چاہے 10 سال کا بچہ ہو یا 18 سال کا جوان، سب کو نماز پڑھنا ہے مدرسے میں۔ باضابطہ طور پر اٹھانے کے لیے ہمارے ایک استاد، ہمارے ایک ٹیچر، ہمارے ایک استاذ معمور ہوتے ہیں۔ مدرسے میں جا کے آپ دیکھ لیں فجر کے ٹائم میں کیا ماحول رہتا ہے۔ تو میں تو 50 سال کی عمر سے نماز شروع کیا ہوں، لیکن یہ بندہ جو ہماری مسجد کا امام ہے، جو ہمارے مدرسے کا ٹیچر ہے، یہ تو 5 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے۔ صرف اسی ایک پہلو کو لے لیں، یہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر انسان ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بندہ جب جوان ہوتا ہے 10 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کے بیچ میں جس دن جوان ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور ایک وقت کی نماز فرض ہونے کے بعد چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض ہوگی 15 سال میں، اگر کوئی بندہ 25 سال میں نماز شروع کرتا ہے تو 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے۔ وہ چاہے 50 حج کیوں نہ کر لے، اسے 10 سال کی نماز قضا کے طور پر تو پڑھنا ہی پڑے گا، یہ نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ تو اب ایک مولانا صاحب جوان ہونے سے پہلے سے ہی نماز کے عادی ہو گئے، اور یہی پیغام آقا دو جہاں علیہ السلام نے ہر مسلمان کو دیا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اپنے بچوں کو مارو اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں اسے مار کے نمازی بناؤ۔ حالانکہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے عام طور پر، لیکن حضور نے کہا مار کے نمازی بناؤ، چونکہ اب وہ جوانی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کے لیے کہو، وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، اور 10 سال کی عمر جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر اس کو مارو، اور جب نمازی بن جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دو، تاکہ 10 سال کے بعد کے بچے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، وہ اپنی عمر کے بھائی بہن کے ساتھ بھی نہ سوئیں، اپنی عمر کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں سوئیں، بالکل الگ تھلگ، تاکہ طہارت پاکیزگی کا سارا سسٹم وہ سمجھ لیں اور اکیلے سوئیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی فزیکل ڈیزیز نہ ہو اور کوئی اسپریچول ڈیزیز نہ ہو، نہ کوئی جسمانی بیماری اس کو ہو اور نہ کوئی اخلاقی روحانی بیماری کے وہ شکار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام حکیم ہے، آقا علیہ السلام کی ایک بات میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں گرلز ہاسٹل میں ایک خطرناک بیماری ہے جو ہومو سیکسولیٹی کی، یعنی جو مرد کے ہاسٹل میں عام طور پر جو اغلام بازی اور لواطت کی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح کی بیماری گرلز ہاسٹل میں ہے، یعنی عورتیں عورتوں کے ساتھ اسی طرح کے ویوہار کرتی ہیں جس طرح مرد مردوں کے ساتھ، یعنی ہم جنس پرستی، اور یہ دونوں صنف میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دو، 10 سال میں نماز مار کے نمازی بناؤ، اس کے بعد اس کا بستر الگ کر دو۔ کاش ساری دنیا کے مسلمان بالخصوص اور دنیا کے سارے انسان بالعموم ان جنرل آقا علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرتے، تو آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک ہاسٹلز میں جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں